الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ مختصر وقت کے اندر ان آیات مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کافی عرصہ سے قرآن پاک کے حوالے سے چل رہی ہے اور تعلیم کے حوالے سے چل رہی ہے۔ اس کے بہت سے بیسیوں پہلو ہیں۔ اس رخ پہ بات چل رہی تھی جس کے کچھ حصے عرض کروں گا۔ یہ تو تعلیم ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، حیثیت انسان یہاں رہنا ہے، یہاں رہنے کے جو تقاضے ہیں معلوم ہونے چاہیے، یہاں رہنے کی جو ضروریات ہیں، تقاضے ہیں، اسباب ہیں، انسان کی ضرورت ہے۔ ایک دائرہ تو وہ ہے، ایک انسان کی حیثیت سے اس دنیا میں جتنا سب سے رہنا ہے، جن لوگوں کے درمیان رہنا ہے، جس معاشرے میں رہنا ہے، جس ماحول میں رہنا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے ذرائع کیا ہیں، اسباب کیا ہے، یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ پھر اس سے آگے ایک انسان کی حیثیت سے تو
دنیا میں ہر انسان کچھ نہ کچھ کرتا ہے. بحیثیت مسلمان ہماری کچھ ضرورتیں بھی زیادہ ہیں، تقاضے بھی زیادہ ہیں. کچھ تقاضے اور ضروریات تو وہ ہیں جن میں ہم اور کافر شریک ہیں. روٹی ان کی بھی ضرورت ہے، ہماری ضرورت بھی ہے. نیند ان کی ضرورت بھی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے. مکان ان کی ضرورت بھی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے. بازار ان کی ضرورت بھی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے. یہ بہت سے تقاضے مشترک ہیں ایک انسان کے طور پر. جو ان کی ضروریات ہماری بھی، یہ دنیا پوری دنیا میں ضروریات مشترک ہیں. لیکن جب ایک شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے یا کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے، دو ہی طریقے ہیں. یا کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں پیدا ہو گیا تو مسلمان شمار ہوگا. اور پھر ہم علامت کے طور پر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے کان میں پہلی بات اذان ہی جیسے اس کو یاد دلانے کے لیے وہی تیری کیٹیگری یہ ہے. اللہ کا شکر بھی ہوتا ہے اور بچے کے کان میں بھی پہلی آواز یہ پڑتی ہے کہ میں کس کھاتے کا بندہ ہوں. ایک یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کسی اور ماحول میں پیدا ہوا ہے، پلا بڑا ہے، جب شعور آئے احساس ہو تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. یا پیدا ہو کر کلمہ پڑھے یا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. جب مسلمان ہوتے ہیں تو مسلمان ہونے کے حوالے سے ہماری ضروریات کچھ بڑھ جاتی ہیں. اور یہ دینی، جس کو ہم دین کی تعلیم کہتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کافر کو اس سے غرض نہیں کہ حلال حرام کیا ہوتا ہے. کسی کافر کو اس سے غرض ہے کہ حلال حرام کیا ہوتا ہے. ہماری ضرورت ہے. ہماری معاشرت کی ایک بنیادی ضرورت ہے حلال حرام کا پتہ ہونا چاہیے. ہم دنیا میں بھی گھومنے پھرنے والا آدمی جاتے ہیں، بلکہ اب تو یہاں آتے ہیں. ابھی ہمارے چائنیز دوست یہاں آتے ہیں، ہر چیز کھاتے پیتے ہیں، ہمارے سامنے کھاتے ہیں، ہم کھلاتے ہیں. لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو چیزیں وہ کھاتے ہیں ہم کھا سکتے ہیں. ہمیں کھانے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز. ایک مسلمان کی حیثیت سے کھانے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ چیز جو میں کھا رہا ہوں یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں. اگر بغیر سوچے کھاؤں گا تو اللہ کا مجرم ہوں گا. اس پر ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا. یہ احساس کہ میں کیا کھا رہا ہوں، کیا پی رہا ہوں، کیا استعمال کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، بڑے ضابطے ہیں. جو کام ضابطے کو پورا کر کے کروں گا وہ صحیح ہوگا، جو پوچھے بغیر کروں گا غلط ہو جائے گا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک بہت نامور بزرگ ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. ایران کے فاتح ہیں. اللہ رب العزت نے ایران کا، فارس کا علاقہ ان کے ہاتھوں فتح کروایا. بڑا اعزاز ان کا، کوفہ کے گورنر بھی رہے ہیں، بہت کچھ رہے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ صحابی ہیں. سب سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ صحابی رسول ہے. اور عشرہ مبشرہ میں سے اس سے بڑا اعزاز ہے عشرہ مبشرہ میں سے. بڑی لمبی زندگی پائی ہے انہوں نے. ان کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ بابا جی منہ سے جو بات نکلتی ہے نا ہو جاتی ہے یار. یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات بزرگ ہوتے ہیں ہر زمانے میں. کوئی نہ کوئی ہوتا ہے.
اللہ پاک اس کو اعزاز دے دیتے ہیں۔ ہماری اصطلاح میں کیا مستجاب الدعوات بزرگ بات آ گئی ہے تو ذکر کہ ہاں یہ جامع مسجد جو ہے اس کے ایک سابق امام تھے بابا جی عبدالحق۔ آپ قبرستان جائیں نا، داخلے کے ساتھ ہی ایک سائڈ پر کی قبر ہے، بابا جی عبدالحق، امام مرکزی جامع مسجد گجرانوالہ، چھوٹی سی تختی لگی ہوئی ہے۔ یہاں تقریباً 50 سال امام رہے ہیں۔ اور شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک ان سے پڑھا ہے، حضرت لاہوری کے استاد ہیں، ہندو پنڈت تھے بابا جی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، ہندو پنڈت تھے، تلونڈی کھجور والی کے تھے، راوری کے ساتھ تلونڈی کھجور۔ اللہ کی بات چھڑ گئی ہے تو یہ 3 دوست آگے پیچھے مسلمان وہ تینوں ایک ہی علاقے کے تھے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم یہ جلال کے تھے، جلال بلند ساتھ، اور بابا جی عبدالحق تلونڈی کھجور والی کے تھے۔ اور ایک بڑے بزرگ تھے سیٹھی محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دنیا بھر میں قرآن پاک کے مکاتب قائم کیے۔ ان کے والد محترم وہ ترکڑی کے تھے، یہ ہندو تھے وہ سکھ تھے، آگے پیچھے مسلمان ہوئے۔ اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ بابا جی کی شکل تھے، بابا جی عبدالحق کے۔ ان کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا، یہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ بعض شخصیات کو اللہ پاک یہ اعزاز بہت بخش دیتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی بھی ہے، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اشعث اغبر، بکھرے بالوں والے، بکھرے بیلے ڈیلے کپڑوں والے، بظاہر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، مدفوع عن الابواب، ان کو کوئی دروازے پر کھڑا نہیں ہونے دیتا، ان کی کوئی بات نہیں سنتا، لوگوں کے ہاتھ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کا نام لے کے کوئی بات کہہ دینا اللہ لاج رکھ لیتے ہیں۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کی قسم کھا کے یا اللہ کا نام لے کام کہہ دینا تو اللہ کہتا ہے یار کر دیو یار، میرے بندے نے کہا کر دو، یہ بات ہوتے ہیں۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ معروف ہو گیا تھا ان کی زندگی میں کہ بابا جی جو بات کہتے ہیں نا ہو جاتی ہے، یہ بابا جی کا اختیار نہیں ہے، کرتا کون ہے؟ اللہ، لیکن کرتا ہے، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کروں گا یار۔ بڑی بڑی دور سے لوگ آتے تھے اور ہیلوں بہانوں سے باتیں کرتے تھے کہ میرے لیے بابا جی کے منہ سے کوئی کلمہ خیر نکل جائے۔ یہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص شہرت تھی، اس کے لیے بڑی بڑی دور سے لوگ آتے تھے، درخواست دعا کی درخواست کرتے تھے، کوئی نہ کوئی بات کرتے تھے تاکہ بابا جی کوئی بات کہہ دیں، اللہ پاک مہربانی فرما دیں گے۔ ایک دن ایک آدمی نے پوچھا، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ حضرت، ایک آدمی نے کہا حضرت آپ کے بارے میں شہرت بھی ہے، تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے۔ شہرت بھی آپ کی یہ ہے کہ آپ جو بات کہتے ہیں اللہ کا پوری کر دیتے ہیں، مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے، کئی دفعہ دیکھا ہے۔ وجہ آخر کوئی سبب ہوگا نا، بعض امتیازات ایسے ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے ملتے ہیں۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا، بھائی بلال کون سا وظیفہ کرتے ہو یار؟
تمہارے قدموں کی چاپ میں نے جنت میں سنی ہے، کیا کرتے ہو؟ یہ بات کہ تمہارا یہ مقام میں نے دیکھا، وجہ کیا کرتے ہو؟ حضرت بلال سے پوچھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلال، میں جنت اللہ پاک نے دکھائی، وہاں قدموں کی آواز آ رہی تھی، پوچھا کس کے ہیں؟ جی بلال کے ہیں۔ یار کہو کیا کرتے ہو؟ کون سا عمل کرتے ہو جس کی برکت سے؟ بلال کہتے یا رسول اللہ وہی جو مسلمان کرتے ہیں وہی کرتا ہوں، اور کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا ہوں۔ ہاں ایک بات بھی شاید، میں وضو کے بعد نفل ضرور پڑھتا ہوں، جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ سب سے ایک کام ہے مجھ میں لازمی بنایا ہوا ہے کہ وضو کے بعد 2 رکعتیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحیۃ الوضو۔ یہ میں پابندی سے یہ نہیں چھوڑتا میں، اور میں یہی وجہ، یعنی کوئی مقام ملتا ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ کے بارے میں ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ اس کا سبب، اس کی وجہ کیا ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یار اور تو کوئی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، جو کام باقی کرتے ہیں میں بھی وہی کرتا ہوں، لیکن ایک بات شاید یہ ہو کہ جب سے میں نے کلمہ، غور سے سنیں یہ بات کیا کہہ رہے ہو، جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ایک لقمہ بھی اس حلق میں ایسا نیچے نہیں گیا جس کے بارے میں تسلی نہیں تھی کہ کہاں سے ہے۔ یہ درمیان کا عرصہ تقریباً 40 سال کا بنتا ہے، کلمہ پڑھا تھا۔ اب یہ بات کر رہے ہیں یہ حضرت عثمان کا زمانہ ہے، حضرت علی کا زمانہ ہے، تقریباً اندازہ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ 35-40 سال بنتے ہیں درمیان میں۔ اور کیا کیا رہے ہیں؟ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ایک لقمہ بھی اس حلق سے نیچے ایسا نہیں اترا اس کے بارے میں ساتھ کو تسلی نہیں ہے کہاں سے آیا ہے اور کیسے ہے، تو اس کی برکات ہے۔ اور یہ بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ہمیں شوق ہوتا ہے دعا باری قبول ہو، بہت شکایت شکوہ ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، فرمایا جتنا رزق میں حلال غالب ہوگا اتنی دعائیں قبول ہوگی۔ دعا کی قبولیت کے لیے حلال رزق چاہیے۔ اپنا کھانا پینا دیکھ لو، پہننا کھانا پینا دیکھ لو کیا ہے، جتنا کھانے پینے میں اور پہننے وغیرہ میں حلال کا اہتمام زیادہ ہوگا اتنی دعائیں زیادہ ہوگی۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور لہجے میں بیان فرمایا، اب میں بس اوقات بعض لوگ آتے ہیں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعائیں کرتے ہیں آج بھی کرتے ہیں، بیت اللہ کا غلاف پکڑ یا اللہ یہ کر دے یا کر دے، اور پھر کہتے دعا قبول نہیں ہوئی، دعا قبول نہیں ہو رہی، تو میں انا یستجاب لہ، دعا کیسے، سنیے حضور کی بات، انا یستجاب لہ، غلاف کعبے کا غلاف پکڑ کے کھڑا دعائیں مانگ رہا، کیوں قبول ہوگی؟ ملبسہ حرام و مشربہ حرام و مطعمہ حرام، کھانا اس کا حرام کا ہے، پینا اس کا حرام کا ہے، لباس اس کا حرام کا ہے، کہاں سے آئے گی دعا؟ کرنا کیسے دعا قبول ہوگی بھائی؟ ملبسہ حرام، جو سوٹ پہنے ہوئے حرام بات ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو کھانا کھایا ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو پانی پیا وہ بھی حرام کا ہے، اللہ کی سزا بولا، دعا کیسے قبول ہوگی؟ بات یہ کی تھی کہ ایک مسلمان کے طور پر ہماری ایک بنیادی ضرورت یہ بھی ہمیں پتہ ہو کہ حلال حرام کیا ہے، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، پہننے میں بھی، برتاؤ میں بھی۔ اب یہ حلال حرام سیکھوں گا تو آئے گا نا،
بغیر سیکھے آ جائے گا؟ یہ بات کہ یہ چیز مجھے کھانی چاہیے زبان بتائے گی یا ناک بتائے گا یا علم بتائے گا؟ ناک تو بہت کچھ قبول کر لے گا، بہت کچھ رد کر دے گا. زبان بھی بڑی چیزیں قبول کر لے گی، بہت مزیدار ہے یار. اور بہت سی چیزیں زبان رد کر دے گی. بے مزہ جیسی چیز ہے. دنیا حلال حرام کا فیصلہ کرتی ہے زبان سے پوچھ کر، ناک سے پوچھ کر. ہمارے فیصلے ناک زبان پہ نہیں. یہ کون حلال حرام کون بتائے گا؟ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ میں نے کرنا. دکاندار نے کر، وہ کہتے حلال ہے لے جاؤ، میں لے آؤں گا. یا زبان کو اچھا لگے گا تو حلال ہے، وہ خوشبو بڑی اچھی آ گئی اس کی. فیصلہ کس نے کرنا ہے حلال حرام کا؟ ایک بات سے غور فرما لیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے قسم اٹھا لی تھی کہ میں شاید نہیں کھاؤں گا، نہیں کھاؤں گا. گھر میں کوئی معاملہ ہو گیا، ہو جاتا ہے، آج کے بعد میں شاید نہیں کھاؤں گا. اللہ رب العزت نے پوری صورت اتار دی. جناب کیوں؟ لما تحرم ما احل اللہ، حلال میں نے کیا، آپ کیسے نہیں کھائیں گے؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، میں نے حلال کیا، آپ آ کر نہیں کھاؤں گے؟ کیوں نہیں کھاؤں گے؟ کھائیں گے. تب قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے قسم توڑنا آپ پہ فرض کیا ہے. قسم توڑیں شاید کھائیں. میں نے حلال کیا ہے، آپ کیسے حرام کرنے والے ہیں؟ یہ کس کو کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ بات میں یہ کر رہا تھا کہ بیسٹ مسلمان بہت سے معاملات، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ میری ضرورت ہے، مجھے پتہ ہو کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. بیسٹ مسلمان میری ضرورت ہے یا نہیں؟ اس کے بغیر بحیثیت مسلمان ایک دن بھی گزاروں گا تو ٹھیک گزاروں گا. یہ معلوم ہوئے بغیر، یہ معلوم کیے بغیر کہ کون سی چیز استعمال کرنا میرے لیے جائز ہے اور کون سی جائز نہیں ہے، کون سی چیز کھانا جائز ہے اور کون سی جائز نہیں ہے، کون سی چیز پینا جائز ہے اور کون سی نہیں ہے، یہ معلوم کیے بغیر میرا گزرا ہوا کوئی دن بھی صحیح ہے زندگی کا. بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ ہماری بحیثیت مسلمان کچھ ضروریات ہیں اور وہ سیکھنے سے ہی حاصل ہوں گی. سیکھے بغیر نہیں پتہ چلے گا، معلوم کرنا پڑے گا کیا ہے. جب تک معلوم نہیں ہوگا ہم اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتے، پوچھنا پڑے گا. ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، اور بے شمار واقعات. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مجلس لگی ہوئی ہے. ایک صاحب نے کوئی روسٹ چیز لا کے پیش، کوئی جانور تھا روسٹ کیا ہو، حضور کے سامنے رکھا. یہ فلاں نے بھیجا ہے. وہ تھا گوہ، جس کو ہم سوسمار کہتے ہیں، صحرائی جانور ہوتا ہے جس کو یہ چوروں کے بڑے کام آتا ہے. وہ چمڑ جاتا ہے، اس کا رسی باندھ کر چور اوپر چڑھتے ہیں. سوسمار کہتے ہیں اس کو، گوہ کہتے ہیں ہم. وہ تھا، بڑے شوق سے کھاتے ہیں لوگ. کسی نے دو چار روسٹ کیے، حضور کی خدمت میں بھیج دیے. اب دسترخوان لگا، رکھا، پیچھے اماں جی دیکھ رہی تھی کمرے میں، ام المومنین میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا، پوچھتے تھے کیا ہے، کہاں سے ہے. اس دن غالباً نہیں پوچھا ہوگا.
دسترخوان لگ گیا، اس پہ وہ روسٹ جانور لگا ہوا ہے، تو پیچھے سے اماں جان دیکھ رہی ہیں، آواز دی، وہ بتاؤ تو صحیح کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کھلا رہے ہو، پہلے بتاؤ کیا ہے۔ اب حضور نے پوچھا کیا ہے بھائی، مجھ سرور ٹھیک کہہ رہی ہے، بتاؤ تو صحیح کیا ہے، یا رسول اللہ یہ گو ہے، اچھا ہٹا دو ہٹا دو، میں نہیں کہوں گا۔ ایک ساتھی نے پوچھا رسول اللہ حرام ہے، تو میں حرام تو میں نہیں کہتا، لیکن مجھے پسند نہیں ہے۔ میں باقی ایسی عرض کیا ہے کہ کھانے سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے کیا ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کوئی چیز کھانے سے پہلے دیکھے یہ کہاں سے آئی ہے، کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اور یہ حلال حرام کا علم سیکھے بغیر نہیں آتا، پوچھنا پڑتا ہے۔ ام سلمہ کو آواز دینی پڑتی ہے، دسو تو صحیح کی ہے یار، پوچھنا پڑتا ہے یہ کیا ہے۔ یہ جو ہماری ضروریات ہے، صرف ایک پہلو پہ میں نے حلال حرام کی بات کی، باقی پہلو بے شمار ہیں، یہ ہماری روزمرہ کی ضرورت ہے۔ حلال حرام کا فرق ہمارے دن کی بھی ضرورت ہے، رات کی بھی ضرورت ہے، گھر کی بھی ضرورت ہے، سفر کی بھی ضرورت ہے، شخصی ضرورت بھی ہے، خاندانی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے، اور اس کو سیکھنا، اس کو معلوم کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اسی میں باقی چیزیں قیاس کر لیں۔ نماز پڑھنی ہے، پڑھتا بھی ہوں، کبھی غور کیا ہے کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں یہ نماز کے ایس او پیز کے مطابق بھی ہے کہ نہیں؟ نماز کے اپنے ایس او پیز ہے، کیسے ہوتی ہے، کیسے ٹوٹتی ہے، کیسے رہتی ہے، کس بات پہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، کس پہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، کون سی مکروہ ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ نماز تو کچھ آداب طریقے ہیں یا نہیں کہ جیسے میرا دل کرتا پڑھوں، جو میرا جی چاہے کروں، اور نماز پڑھی ہے میں نے، نماز ہے نا، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس سے پہلے کیا ضروری ہے؟ شرطیں کیا ہے اس کی؟ طہارت کیا ہوتی ہے؟ کپڑوں کا پاک ہونا کیا ہوتا ہے؟ جگہ کا پاک ہونا کیا ہوتا ہے؟ قبلہ رخ ہونا کیا ہوتا ہے؟ پھر نماز میں کرنا کیا ہے؟ کھڑا کیسے ہونا ہے سجدے میں؟ یہ ساری باتیں معلوم کرنے کی ہے نا، یہ معلوم کیے بغیر نماز پڑھوں گا تو ہو جائے گی؟ یہ باتیں معلوم کیے بغیر، نماز کے یہ آداب ہیں، یہ طریقہ ہے، یہ اس کی ضروریات ہے، یہ معلوم کیے بغیر میں 10-20 سال بھی پڑھتا رہا ہوں، میں نے نماز پڑھی ہے؟ معلوم کیسے ہوگی؟ یہ معلوم کیسے ہوں گی؟ ہمارے اندر کوئی پیکج لگا ہوا ہے، کوئی اس پہ بھیجے گا تو آ جائے گا؟ نہیں بھائی، سیکھنی پڑے گی، حلال حرام سیکھنا پڑے گا، نماز سیکھنی پڑے گی۔ ایک بڑا مسئلہ ہے، ابھی حج کی تیاری کر رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں، اللہ پاک سب خواہش مندوں کو لے جائے، سب کو لے جائے یار۔ اکثر ہمارا یہ حال ہے، اب تو کچھ بہتر ہو رہی ہے صورتحال، ایک زمانہ وہ تھا، میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے، پیسے خرچ کر کے، وقت خرچ کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں، کچھ پتہ نہیں کرنا تھا۔ میں نے 45-50 سال پہلے گھر بھی کیے ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے، ابھی اسی زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، پیسے خرچ کر کے، وقت خرچ کر کے، مشقت کر کے مکے میں پہنچے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کچھ پتہ نہیں کرنا کیا ہے، بیت اللہ کے ساتھ کیا کرنا ہے، صفا پر کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ زیادہ حال ہمارا ہوتا ہے پاکستانیوں کا۔ اب کچھ بہتر ہو گیا، کورس ہوتے ہیں، حج تربیت کی کلاسیں ہوتی ہے، کچھ صورتحال بہتر ہو گئی ہے، مکمل پھر بھی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ جو بات میں گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ
ایک تو بحیثیت انسان کی ہماری ضروریات ہیں جو اپنی ضروریات کی چیزیں سیکھے، بحیثیت مسلمان سیکھنا ہماری ڈبل ضرورت بن جاتی ہے، اور سیکھے بغیر نہیں آتے، سیکھنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بات اور کہہ کے بات سمجھ، یہ ہماری مشترک ذمہ داری ہے، ایک دوسرے کو سکھانا۔ ایک تو باقاعدہ اویلیبل ہے وہ ٹھیک ہے، مدارس ہے، یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، لیکن ہماری مشترک ذمہ داری ہے۔ اس پر ایک واقعہ سر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابزا خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن سے صرف ایک حدیث روایت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ البہدان، ان میں ان صحابہ کی روایات بیان کی ہیں جن سے صرف ایک روایت ہے۔ ان میں ابزا بھی ہیں، ان کے بیٹے بھی صحابی عبد الرحمن بھی، لیکن والد محترم سے ابزا خزاعی رضی اللہ عنہ سے صرف ایک روایت ہے، اور وہ روایت یہ ہے، کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے میں ایک بات فرمائی، سنی ہم نے، ہمیں محسوس ہوا کہ یہ روٹین کی بات نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ما بال اقوام، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اپنے معاشرے ماحول کے اہل علم سے رابطہ کر کے سیکھتے نہیں ہیں۔ ان کے ہاں اہل علم موجود ہیں، یہ رابطہ ہی نہیں کرتے، سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ پھر ہمیں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اہل علم ہیں اور اپنے ارد گرد سکھاتے نہیں ہیں، جو سیکھتے نہیں ہیں اور جو سکھاتے نہیں ہیں، کیا حال ہوگا قیامت کے دن، کیا حشر ہوگا ان کا۔ پھر فرمایا اپنا رویہ ٹھیک کر لیں، عاجلنہم بالعقوبۃ فی دار الدنیا، دونوں طبقے اپنا رویہ ٹھیک کریں ورنہ میں دنیا میں سزا دوں گا ان کو، یہاں سزا مقرر کروں گا، جیسے چور کی سزا مقرر ہے، ڈالی کی سزا۔ اب وہاں جمعے کے بعد جمعے کو یہ شروع ہو گئی کہ حضور نے کیا کہا ہے، کس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ لوگوں میں بات چلے کہ اشعری محلہ، اشعریین، حضرت ابو موسیٰ اشعری کا خاندان، بہت بڑی فیملی تھی، ایک الگ محلہ تھا ان کا، اشعریوں کے بارے میں کہا حضور نے۔ کیفیت یہ تھی کہ اشعری پڑھے لکھے لوگ تھے، درمیان میں رہتے تھے، ارد گرد سارے ان پڑھ لوگ تھے، کسان، کاشتکار، لوگوں کی نگاہ وہاں فٹ ہو گئی گا، یہ وہاں کی بات ہے۔ اشعری خود آئے حضور کی خدمت میں وفد لے کر، یا رسول اللہ یہ بات آپ نے ہمارے بارے میں کہی، وہاں تمہارے بارے میں کہی، ہمارے بارے میں کہا، وہاں تمہارے بارے میں، یہ کہہ کہ پھر بات دہرا دی ساری۔ بڑا مزے کا سوال کیا انہوں نے، یا رسول اللہ نعاقب بتقصیر غیرنا، پڑھتے لوگ نہیں ہیں، سزا ہمیں ہوگی، ہم نے تو پڑھ لکھ لیا، انعاقب بتقصیر غیرنا، کوتاہی ان کی ہے، سزا ہمیں ہوگی، ہم ہاں تمہیں۔ جس طرح بے خبر اور بے علم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل علم سے سیکھیں، اسی طرح اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سکھائیں، یہ مشترک ذمہ داری ہے۔ اشعریوں نے پھر مہلت مانگی، امہلنا سنۃ، یا رسول اللہ ایک سال کی مہلت دے دیں۔ حضور نے سال کی مہلت دی، پھر اشعری سارے سال کام کرتے رہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیکھنا سکھانا ہمارے ضروریات زیادہ ہیں بحیثیت مسلمان کے دوسرے لوگوں سے، اور یہ سیکھے بغیر نہیں آتے۔ یہ سیکھنے سکھانے کا ماحول مدارس میں، مساجد میں، یا جہاں مشترک مدارس تعلیمی ادارے ہیں، یہ ہے۔ اور ایک ہمارا موبائل درسگاہ بھی ہے جس کو ہم تبلیغی جماعت کہتے ہیں، یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے۔ 10 دن جاتے کیا کرتے، سیکھتے ہیں، کچھ سکھاتے ہیں۔ تو بات بنیادی میں نے یہ کی ہے کہ سیکھنا سکھانا ہماری مشترک ذمہ داری ہے۔ سکھانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سکھائیں، اور سیکھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
امرتسر جنرل اسٹور والے اچھا ہی نا میرے والد محمد سلیم اعجاز صاحب فوت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک درجات بلند فرمائے، اللہم صلی علی